یا علی میں کیا بیان کروں گا تیری شان یا علی، یزدان جب ہے تیرا مدح خان یا علی۔ اور چہروں کو دیکھتا ہوں تیرا ذکر چھیڑ کر، اور چہروں کو دیکھتا ہوں تیرا ذکر چھیڑ کر، ہے تیرا ذکر نسل کی پہچان یا علی۔ یا علی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ پڑتی، دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ پڑتی، ذہنوں میں مودت کی قدورت ہی نہ پڑتی، کرتے اگر سبھی انسان پیار علی سے، دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ مایوس تو پل بھر کو بھی رہنا نہیں پڑتا، مایوس تو پل بھر کو بھی رہنا نہیں پڑتا، بے آس کبھی آس کا گہنا نہیں پڑتا۔ اس گھر کے سبھی لوگ ہی مشکل میں کشاں ہیں، پر لطف ہے کہ عباس کو کہنا نہیں پڑتا۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ زندہ باد بس آخری قبلہ صاحب کی صحت سلامتی کے لیے بلندتر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری۔ یزید کو رضی اللہ منوانے کے چکر میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ اے محسن اعظم، ہم دم تیرا برتے رہیں گے، ماتم تو تیرا اللہ کی قسم ہم کرتے رہیں گے، ماتم تو تیرا اللہ کی قسم ہم کرتے رہیں گے، اور تو لاکھ چھپ اے پردے میں شکل یزید، لعنت تیری تصویر پہ ہم کرتے رہیں گے۔ تو پھر جلدی جلدی میں کیوں نہ کہہ دوں کہ تیرے یزید نے کاٹی رگے شریعت کی، ارے تیرے یزید نے کاٹی رگے شریعت کی، میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے، اور تیرے یزید کو تو مخلوق کر رہی ہے لعنت، میرے حسین کو خالق سلام کرتا ہے۔ اب میں بلا تمہید و تخیر ملتمس ہوں عزت ماب سرمایہ اہل تشیع خطیب آل محمد قبلہ آغا حسنین عباس صاحب سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں فضائل حسین محمد و آل محمد بیان فرمائے۔ نعروں کی گونج میں اس طرح استقبال کیجئے کہ اسلام آباد سے وہ سفر کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں، ان کی جو طویل کر کے سفر ہے وہ ختم ہو جائے، تھکاوٹ ختم ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، حلالی موالی کی پہچان کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، حق قصیدہ راستہ، برائے تجلیل ظہور امام زمان علیہ السلام پرخلوص باواز بلند صلوات۔ کھولیں تھوڑا، یہ کھولیں، ہاں نہیں چھوٹا نہیں، تھوڑا لمبا، یہ والا ہے، ہاں ٹھیک، اور کریں، چلو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد۔ برائے تعجیل حجت دوران عجل اللہ تعالی فرج و شریف ہدیہ صلوات۔ برائے بلندی درجات کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، عادتاً نہیں عبادتاً ہدیہ صلوات۔ آئیے مل کر ابتداء مجلس میں جمیع شہداء ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہیں۔
ولا والوں کی اس بستی سے جتنے شیعان حیدر کرار دنیا سے کوچ کر گئے ان کے ایصال ثواب کے لیے، آپ جتنے یہاں پر موجود ہیں اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، بالخصوص ان مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کے ایصال ثواب کے لیے کہ جن کے لیے درود و فاتحہ پڑھنے والا دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ مع سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربنا۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام، واکتبنا مع زوار الحسین علیہ السلام، واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام، واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام، وادخلنا الجنت من باب الحسین علیہ السلام، بحق محمد و آلہ الاطہار۔ صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ جتنی آپ کی تعداد ہے اس کی مناسبت سے صلوات بہت ہی دھیمی تھی، معیوب نہ جانے تو پرخلوص صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ النور، بسم اللہ نور النور، بسم اللہ نور علی نور، بسم اللہ الذی هو مدبر الامور، بسم اللہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام۔ والصلاة والسلام على النبی الأمی العربی العبدہی الحاشمی القرشی المکی المدنی، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی الشبیر والشبر قاسم طوبہ والسکر، اشجع المتین اشرف المقین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی، السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی، مظہر العجائب و مظہر الغرائب و مفرق القطائب والشہاب الساکب، نقطۃ دائرۃ المطالب، اسد اللہ الغالب، مطلوب کل طالب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب۔ وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على جميع أعدائهم ومقصري فضائلهم ومناكبهم وولايتهم من يوم انعقاد نطفتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال علي بن الحسين عليه السلام:
أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. خاندان اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کے شایان شان، جس کے دل میں آل محمد کی مودت جس قدر معجزن ہے، اتنی بلند صلوات کی تلاوت کرو. سامعین زی وقار، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار، برادران اہل سنت، عاشقان محمد مصطفیٰ، شیعان علی مرتضیٰ، خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو اپنی زندگی میں چل کے حسین ابن علی کے دروازے پہ آ گیا. پاکستان اس بات کو جانتا ہے، میں آل پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کا داعی ہوں. صرف شیعہ خوش نصیب نہیں ہے، ہر وہ اہل سنت بھی خوش نصیب ہے جسے اللہ نے توفیق دی کہ وہ ایام حسین میں حسین منا رہا ہے. ہر وہ انسان، اور صرف وہی نہیں کہ جو مجلس عزا میں آ گیا، وہ لوگ بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں کہ جو اپنی دکانوں کو بند کر کے ہمارے جلوسوں کو رستہ دیتے ہیں، اور ہمارے تو ہوتے ہی نہیں ہیں، حسین کے ہوتے ہیں. وہ لوگ بھی خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو اپنے گھروں کے دروازوں کے سامنے سے ماتمی جلوس گزرنے دیتے ہیں. وہ اہل سنت بھی خوش نصیب ہیں جو ان ماتمی عزاداروں کو سبیلیں لگا لگا کے پانی پلاتے ہیں. وہ احباب بھی خوش نصیب ہیں، وہ اہل محلہ بھی خوش نصیب ہیں جو اس جلوس کے لیے رستے بدل لیتے ہیں. ہر وہ انسان خوش نصیب ہے جس کا کسی نہ کسی انداز میں حسین ابن علی سے تعلق ہے. اور یہ تعلق عام نہیں ہے. جب آپ اس مجلس عزا میں آ جاتے ہیں یا حسین سے اپنا تعلق استوار کر لیتے ہیں یا حسین سے اپنا تعلق بنا لیتے ہیں نا، میں پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگوں، جب آپ حسین سے اپنا تعلق بنا لیتے ہیں تو کرامن کاتبین، وہ فرشتے جو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھتے ہیں بدیاں بھی لکھتے ہیں، جب آپ اپنا تعلق حسین سے بنا لیتے ہیں تو فرشتے ہمارے نامہ اعمال میں اس بات کو لکھ دیتے ہیں کہ نہ یہ کل یزید والے تھے نہ آج یزید والے ہیں. اپنا تعلق حسین سے بنانے کے لیے ہم مائیں بہنیں بیٹیاں ساتھ لے کر جلوسوں کی شکل میں آتے ہیں، ہم بتانے کے لیے آتے ہیں. اور نہ سمجھے زمانہ کہ یہ کسی کی دل آزاری کے لیے کیا، یا یہ جو رستے ہم بند کرتے ہیں یہ خدا نخواستہ کسی کے جو ہے نا مقدس عقیدے کو ٹھیس پہنچانے کے لیے ہیں. نہیں بابا، ہم تو سنت رسول ادا کر رہے ہیں. میں نے کوئی جملہ جوش خطابت میں نہیں کہا ہے. ممکن ہے کوئی ذہن یہ سوچ رہا ہو کہ آقا یہ کیسے سنت رسول اللہ ہوگی، سنت تو وہ ہوتی ہے جو رسول نے کی ہو. آؤ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں. دیکھو نا، کل تک جو ہماری مجالس عزا امام بارگاہوں کے اندر تھی، آج وہ جلوسوں کی صورت میں ہم باہر لے کے آ گئے. کل تک جو مجلسیں ہم مساجد میں کروایا کرتے تھے وہ آج ہم باہر لے کے آ گئے. جلوس تو لازم ہوتا ہے نا، جلوس کی صورت میں. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ جلوس ہی نکالنا ہے تو مجلس امام بارگاہ میں کر لیا کریں، صرف جلوس لے کے نکل جایا کریں. تو بابا ہم تو کوئی بھی کام خود سے کرتے ہی نہیں ہے نا. مکتب تشیع تو سنت رسول اللہ کا نام ہے، ہمیں یہ سنت رسول اللہ نے دی تھی. یہ کوئی ممبر پرمیننٹ ممبر نہیں ہے، یہ کوئی ممبر پکا ممبر نہیں ہے. عام روٹین میں آپ کا یہ ممبر یہاں نہیں پڑا ہوتا. یہ چوک چوراہا جو ہے عام روٹین میں اس شکل میں نہیں ہوتا. ماتمی عزادار یہاں پہ نہیں ہوتے. لیکن چوک بند کرنے کا آخر مقصد کیا ہے؟ آؤ تاریخ کھنگال کے دیکھ لیتے ہیں. مقصد ہے سنت رسول کو ادا کرنا. بھئی کیا ہوا تھا غدیر کے مقام پر کہ جب غدیر کا مقام آیا، مکے والے قافلے مکے کو لوٹ جاتے تھے، مدینے والے مدینے کو لوٹ جاتے تھے، یمن والے یمن کو لوٹ جاتے تھے، شام والے شام کو لوٹ جاتے تھے. نبی نے اس چوک پہ سب کو اکٹھا کر لیا. شام والو تم بھی رک جاؤ، یمن والو تم بھی رک جاؤ، مدینے والو تم بھی رک جاؤ. اس چوک کے اندر نبی نے وقتی ممبر بنا کے ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان کیا. یعنی نبی نے بتا دیا کہ لوگوں یاد رکھو، جب مقصد علی کی ولایت پہنچانا ہو، جب مقصد فضائل علی پڑھنا ہو تو وقتی ممبر بنانا بدعت نہیں، سنت رسول ہوا کرتی ہے.
سنت رسول اللہ، رسول نے سکھایا کہ جہاں پیغام علی کی ولایت پہنچانا ہو. ہاں یہ ولایت علی ابن ابی طالب کے جس کے لیے کربلا بپا ہوئی. کربلا کا واقعہ کس لیے بپا ہوا تھا؟ کیا خیال ہے عالم اسلام کا؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ امام حسین نے کربلا میں نماز کو بچایا تھا تو درست ہے، لیکن صرف نماز کو نہیں بچایا تھا. کوئی یہ سمجھے کہ صرف نماز، بھائی دیکھیے اذان ہوئی ہم رک گئے. احترام اذان جو سکھائے اسے حسین کہا جاتا ہے. اذانوں کو بھی بچایا تھا، نمازوں کو بھی بچایا تھا، روزوں کو بھی بچایا تھا، خمس کو بھی بچایا تھا، حج کو بھی بچایا تھا، زکوٰۃ کو بھی بچایا تھا، کل دین کو بچایا تھا کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے. لیکن اگر آپ یہ تصور کریں کہ کربلا کا معرکہ نمازوں کا جھگڑا تھا تو نمازیں تو وہ بھی پڑھ رہے تھے. بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ میں کوئی نماز سے دوری کی ترغیب کروں، نہیں، وہ پنجگانہ واجب ہے، قبلہ کی اقتداء میں آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، ان آغیون کو سلامت رکھے جو خدمات انجام دیتے ہیں. پنجگانہ واجب ہے، اس سے کوئی راہ فرار نہیں ہے، اس طرف موضوع سخن نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو نہیں پڑھتا وہ بری ذمہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ نمازیں تو یزیدی بھی پڑھ رہے تھے. اگر کہیں کہ روزوں کی جنگ تھی تو روزے تو وہ بھی رکھ رہے تھے. اگر کہو کہ اذانوں کی جنگ تھی، اذانیں تو وہاں بھی تھی. اگر کہو کہ جہاد کی جنگ تھی تو جہاد تو وہاں بھی تھا. اگر کہو کہ زکوٰۃ کی جنگ تھی تو زکوٰۃ تو وہاں بھی تھی. آخر جنگ کس چیز کی تھی میں تو بتا ہی نہیں سکتا، میں تاریخ سے مثال دے رہا ہوں. جب امام علی مقام حسین ابن علی نے فوج اشقیہ سے سامنے سے پوچھا تھا نا، لشکر یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان سے، ٹھیک ہے بھائی پورا نام لینے پہ تو ایف آئی آر نہیں ہے نا، میں تو پورا نام لے رہا ہوں. یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان سے جب پوچھا تھا لشکر اشقیہ سے، حسین ابن علی نے پوچھا تھا مجھے جانتے نہیں ہو؟ کہتے ہیں جانتے ہیں. مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ پہچانتے ہیں. تیری ماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، تیرا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا بابا علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں. کہا پھر کیوں مار رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا اِنَّا نَقْتُلُکْ بُغْضًا لِأَبِیک، ہم تجھے تیرے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں، تیرے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. پھر جملہ کہنے کی اجازت دیجیے اہل علاقہ، کربلا جنگ تھی بغض علی ابن ابی طالب کی، کربلا جنگ تھی غدیر کے بدلے کی، کربلا جنگ تھی ولایت علی ابن ابی طالب کی. پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب زمانہ تم سے سوال کرتا ہے وہی خیبر پھر پڑھتے ہو، وہی خندق پھر پڑھتے ہو، وہی مارکے پھر پڑھتے ہو، اگرچہ ہر کوئی اپنے انداز سے پڑھتا ہے. نئی نئی جہات نکلتی رہتی ہیں، محشر تک نکلتی رہیں گی. تو اگر کوئی سوال کرے نا جوانوں اور وہ یہ پوچھے کہ کتنی پڑھو گے علی کی ولایت، کتنا پڑھو گے فضائل علی، تو جواب دے دیا کرو کہ کربلا جنگ تھی ولایت علی ابن ابی طالب کی. اسی لیے آج بھی حسین کا منبر کسی اور بات کے لیے نہیں، علی کی ولایت پڑھنے کے لیے ہے. آج بھی منبر حسین ابن علی ولایت علی ابن ابی طالب پڑھنے کے لیے ہے. البتہ جو مجھے سنتے رہتے ہیں ریگولر سامعین ماشاءاللہ بڑی بڑی دور سے چیچا وطنی سے اور قریب قریب سے لطف فرما کے آئے، وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، جو بھی پڑھے ولایت حقیقیہ پڑھے، جو بھی پڑھے بھائی ولایت پڑھو، ولایت کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. لیکن اگر ایک گاؤں میں 4 شیعہ ہیں تو نتیجے میں 4 سے 8 ہو جائیں. ایک گاؤں میں اگر شیعہ سنی کا اتحاد ہے تو نتیجے میں اتحاد قائم رہے. ایسا نہ ہو کہ ادھر ولایت پڑی جائے ادھر ایک کا رخ ادھر ہو جائے، ایک کا رخ ادھر ہو جائے. ایسا نہ ہو ولایت پڑی جائے شیعہ 4 سے 2 ہو جائیں، نہیں پڑی جائے تو 4 سے 8 ہو. جو بھی پڑھے، اور یہ ولایت ہم کیا پڑھیں گے؟ یہ ولایت جو سب سے بہترین پڑھی وہ مولا سید سجاد نے پڑھی. آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، کربلا کے واقعے کے بعد مولا سید، میں نے ابھی شام کا نام لیا ہی نہیں، مولا سجاد کا نام لیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آگے، لیکن میں ان آنسوؤں کو دور کرنا چاہتا ہوں. یہ پرابلم ممبر کی رہی ہے کہ ہم نے صرف بیمار سجاد سنایا ہے، ہم نے یہ بتایا ہے کہ مولا سجاد کربلا میں بیمار تھے. آغا جی لا شک کا فی مولا باذن اللہ بیمار تھے، لیکن ہم نے امام کی بیماری تو سنی ہے، شجاعت نہیں سنی.
جی تھوڑے ہاتھ اٹھے ابھی. امام شجاع تھے, وقت کا امام تھا اور نام تھا علی. علی ہوتا ہی وہ ہے جو شجاع ہو, جو میدان سے بھاگتا ہو. وہ نہ کل علی تھا نہ آج علی ہے. ایک ہی مشترکہ ہے. نہ سمجھے زمانہ کہ مولا سجاد کربلا میں صرف بیمار تھے, اگرچہ باذن اللہ بیمار تھے, لیکن ہماری بیماریوں میں فرق ہے. اگر کوئی بیمار ہے, آل محمد کے صدقے خدا شفا عطا فرمائے. ہم جب بیمار ہونا تو بیماری ہم پہ حاوی آ جاتی ہے, لیکن امام اسے نہیں کہا جاتا جس کی بیماری اس پہ حاوی ہو, بلکہ جو بیماری پر بھی حاوی ہو اسے امام کہا جاتا ہے. حسین کا بیٹا, شجاعت حسین کا وارث, علمبردار علی ابن ابی طالب. نام کیا ہے میرے مولا کا؟ علی. جتنے بیٹے تھے میرے مولا کے, سب کا نام کیا رکھا تھا؟ علی رکھا تھا. اور دیکھ لو نا, آج ہم بھی ماں باپ کی پہلی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کا اچھا اچھا نام رکھیں. ٹھیک ہے, جدت کے چکر میں نام بگاڑ نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے, ہمارے بچوں کے نام دیکھ لو, علی, اونو محمد, قاسم, اکبر. ہاں بیٹیوں کے دیکھو, زینب, ام کلثوم, رباب. اس کے علاوہ تو ہم سے اب تقاضا نہ کیا کرو کن کو مانتے ہو کن کو نہیں مانتے. ہمارے نام دیکھ لو, جن جن کے ناموں پہ ہماری اولادوں کے نام ہیں انہیں ہی تو مانتے ہیں. اور آج زمانے کو بڑا شوق ہے, میں یہاں پہ ایک بات کہا, آج زمانے کو بڑا شوق ہے نا, وہ حسین کے مقابلے میں یزید کو منوانا چاہتا ہے. یہی 4 مصروں کا سہارا سحر شیرازی کے لے رہا ہوں اور بات تمام کرنے لگا ہوں شیعہ سنی صاحبان, اور پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. نہ سوچے زمانہ کہ حسین کے مقابلے میں جو یزید کو منوانا چاہتے ہیں, آؤ نسخہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں. حجروں میں بیٹھ کے اسے کیا رضی اللہ بنانے پہ تلے ہوئے ہو, بل پاس کروا کے اسے کیا رضی اللہ بناؤ گے, کیا اسے شہزادہ بناؤ گے. نسخہ ہم دے دیتے ہیں کہ ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ حمایتیں. حجروں میں بیٹھ کے یزید بلا رضی اللہ بنتا ہے, ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ حمایتیں. مجموع کی داد تو مجھے ہزاروں کے مجمع قدموں پہ کھڑے ہو کے بھی دیتے ہیں, داد بے شک نہ دینا, لیکن اگر ضمیر بولے تو پھر مکتب کی ترجمانی کرتے ہوئے حسینی بن کے بولنا. شیعہ سنی صاحبان, ہوتی نہیں ہے اس طرح. بھائی وائرلیس لو یار, اب تو زمانہ جدید ہو گیا. ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ حمایتیں. آنکھ کھل کے سامنے ذرا ہمت مزید رکھ, میں نے حسین رکھ لیا اپنے پسر کا نام, بیٹے کا نام برملا, تو بھی یزید رکھ. ادھر لگا یار. ہاں ہم اپنے زندہ مردہ بات پہنچ رہی ہے. نام میرے مولا کا کیا تھا؟ علی. علی. اور جتنے بیٹے تھے میرے مولا کے, سب کا نام مولا نے علی رکھا تھا. ٹھیک ہے, علی اکبر, علی اصغر, عبداللہ رضی جنہیں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان کا نام علی اصغر. البتہ یہ اکبر اصغر جو ہے نا, بڑی باریک سی جو ہے نا لطافت کی منزل سے گزارنا چاہتا ہوں. یہ جو اکبر اصغر ہے علی میں, یہ ایک دوسرے کی نسبت ہے. بھائی اکبر کسے کہا جاتا ہے؟ بڑے کو. البتہ اللہ اکبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. معصوم سے جب پوچھا گیا نا, مولا نے پوچھا اللہ اکبر کا معنی کیا ہے, تو صحابی نے کہا مولا اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. مولا نے فرمایا کون سی چیز ہے جو اس کے مقابلے میں آئے وہ اور سے بڑا ہو جائے. پھر مولا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اللہ اکبر من ان یوصف, اللہ اس چیز سے بلند ہے کہ وصف کرنے والے اس کا وصف بیان کریں. ہاں اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا, تو وہ کائنات میں بلند مرتبہ ہے. اچھا, تو اکبر کا معنی ہوتا ہے بلند. اصغر چھوٹے کو کہتے ہیں, اکبر بڑے کو, کبیر اسی سے ہے. اکبر یعنی سب سے بڑا, اصغر چھوٹا. علی اکبر یعنی بڑا علی, علی اصغر یعنی چھوٹا علی. جبکہ جملہ رک کے کہوں علی اصغر ہوتا ہی نہیں ہے.
بھائی اصغر تو چھوٹے کو کہتے ہیں، علی تو چھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ جو علی اکبر اور علی اصغر ہیں یہ بالنسبت کہا جاتا ہے، یعنی علی اصغر چھوٹا اصغر، یعنی بڑے کی نسبت چھوٹا اصغر، ورنہ علی اصغر بھی ہو تو اکبر ہوتا ہے، علی ہوتا ہی وہ ہے جو بلند ہو۔ تو میرے مولا کا نام بھی کیا ہے؟ علی ہے۔ دربار یزید میں یہ صرف نام کا علی نہیں تھا، یہ شجاعت کا بھی علی تھا۔ میں تیزی سے مقدماتی گفتگو کو استوار کرتا ہوا منزل کی جانب لے کے جاؤں۔ یہ نام کا بھی علی تھا، علی پہلا ہو تو بھی علی ہوتا ہے، علی چوتھا ہو تو بھی علی ہوتا ہے، علی چھوٹا ہو تو بھی علی ہوتا ہے، علی بڑا ہو تو بھی علی ہوتا ہے، یزید چھوٹا ہو تو بھی یزید۔ ٹھیک ہے، تو اب علی نام میرے مولا کا علی تھا۔ فرق کیا ہے؟ لڑے مولا سجاد بھی ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے لڑے آگا؟ آؤ میں دکھاتا ہوں مولا کی جنگ۔ مولا نے تلوار کی جنگ نہیں کی ہے، مولا نے خطبے کی جنگ کی ہے، مولا نے گفتار کی جنگ کی ہے۔ لفظ بدل دوں، ہے علی تھا، لڑا پہلا علی بھی ہے، لڑا چوتھا علی بھی ہے، لیکن فرق اتنا ہے جو ذوالفقار سے مرحب کو دو نیم کرے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، اور جو اپنے خطبے کے الفاظ کو ذوالفقار بنا کے یزیدیت کو مثل مرحب چیر دے اسے علی سجاد۔ اسے علی سجاد کہا جاتا ہے۔ مولا نے خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر پڑھا کیا؟ جو پہلا جملہ میں نے کہا، کربلا حسینیت پیغامی ولایت علی ابن ابی طالب کا۔ اس خطبے کے اندر مولا نے کوئی 90 سے زیادہ مولا امیر کے القابات پڑھے ہیں۔ کتنے؟ 90 پلس، 90 سے زیادہ مولا امیر کے القابات پڑھے ہیں، یعنی ولایت علی پڑھی ہے۔ جب حسین نے احتجاج کیا تھا نا ولید کے دربار میں، جب اس نے کہا تھا یزید بیعت طلب کر رہا ہے، حسین نے احتجاج کیا تھا تو فرمایا تھا ان اہل بیت النبوۃ و معدن الرسالۃ و مختلف الملائکۃ و محل الرحمہ بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ و یزید رجل فاسق شارب الخمور و راکب الفجور و معلن بالفسق و قاتل نفس المحترمہ مثلی لا یبایع مثلا۔ میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، موضوع دوسری طرف چلا جائے گا، لیکن بس حسین کا یہ احتجاج 2 حصوں پہ مشتمل تھا۔ پہلے حصے میں حسین نے بتایا ہم کون ہیں، دوسرے حصے میں مولا نے بتایا یزید کون ہے۔ یہ مولا نے مدینے میں احتجاج کیا تھا۔ جب شام میں گئے 2 بنیادی خطبے، ایک مولا سجاد کا، ایک بی بی زینب کا، دونوں نے مل کے حسین کے خطبے کو مکمل کیا۔ حسین کا خطبہ 2 حصوں پہ مشتمل تھا، میں کون ہوں، یزید کون ہے، اور ادھر دونوں کے خطبے نے مل کے بتایا یہ کون ہے اور یزید کون ہے۔ کس نے بتایا ہم کون ہیں، کس نے بتایا یزید کون ہے؟ مولا سجاد نے پورے خطبے میں بتایا ہم کون ہیں، ہماری ولایت کیا ہے۔ بی بی زینب نے پورے خطبے میں یہ نہیں بتایا ہم کون ہیں، بی بی نے یزید کو یہ بتایا تو کون ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے۔ سمیٹ رہا ہوں میں داد، لیکن جملہ پورا آپ کے حوالے کروں گا، پھر جی بھر کے داد و دعا دے دیجئے گا۔ بی بی زینب نے یزید کو اس کی اوقات یاد دلائی، مولا سجاد نے ولایت علی ابن ابی طالب پڑھی۔ لفظ بدل دیتا ہوں، سجاد پڑھ رہے تھے ہم کون ہیں، بی بی پڑھ رہی تھی تو کون ہے۔ سجاد مرد ہو کے ولایت پڑھ رہے تھے، بی بی مستور ہو کے بے شمار کر رہی تھی۔ یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ خبر کرو اہل کفر کو، اب حسینیت کا انتقام لے گی، کہو یزید سے سنبھل جائے، آ گئی ہے علی کی بیٹی۔ یا جی، مولا سجاد نے پڑھنا شروع کیا خطبہ۔ ممبر پہ درباری خطیب تھا، میں اب یہاں پہ نہیں رکنا چاہتا، مزید 10-15 منٹ لگ جائیں گے۔ ممبر پہ درباری خطیب تھا، در میں غلطی سے بھی فضیلت کوئی نہیں آئی تھی۔
اتنا ہلکا نہیں تھا جملہ، جن کے مقدر میں غلطی سے بھی فضیلت کوئی نہیں آئی تھی۔ مولا سجاد نے ممبر پہ آ کے کہا ویلک ایھا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، تو نے بندے راضی کیے، اللہ ناراض کر دیا۔ ٹھیک ہے، چھوڑ رہا ہوں میں اس کو، یہ 15-20 منٹ کی گفتگو میں نے یہاں سے چھوڑ دی اور میں بالکل منزل کے قریب آیا۔ اب مولا سجاد نے ولایت علی پڑھنا شروع کی، ہیں آمادہ سننے کے لیے؟ صلوات ایسی پڑھیے گا میرا جی چاہے پڑھنے کا۔ ممبر پہ کون ہے؟ حسین کا بیٹا، شجاعت علی کا وارث، ہیبت حسین کا وارث، جلال حسن کا عکاس، علی زین العابدین، گرج کے پڑھنا شروع کیا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایہا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة فی قلوب المومنین۔ 90 سے زیادہ فضائل علی ہیں۔ مولا سجاد پڑھ رہے ہیں وفضلنا بسبع، بأن منا النبی المختار محمد، ومنا الصدیق، ومنا الطیار، ومنا اسد اللہ واسد الرسول، ومنا سبط هذه الامة، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرف انبأت بحسبی و نسبی، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، انا ابن خیر من اعتذر وارتدى، انا ابن خیر من انتعل واحتفى، انا ابن خیر من طاف وسعى، انا ابن خیر من حج ولبى، انا ابن من حمل على البراق في الهواء، انا ابن من اسری به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، انا ابن من بلغ به جبرائیل الى سدرة المنتهى، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضی۔ آپ کو لطف کی بات بتاؤں، ابھی علی پڑھنا شروع کیا ہے مولا نے۔ مولا فرماتے ہیں ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بالسیفین وطعن برمحین وہاجر الہجرتین وبایع البیعتین وصلی القبلتین وقاتل ببدر وحنین ولم یکفر باللہ طرفۃ عین، انا ابن صالح المؤمنین ووارث النبیین وقامع الملحدین ویاسوب المسلمین ونور المجاہدین وزین العابدین وتاج البکائین واصبر الصابرین وافضل القائمین من آل یاسین رسول رب العالمین، انا ابن المعید بجبرائیل المنصور بمیکائیل، انا ابن المحامین حرم المسلمین وقاتل الناکسین والقاسدین والمارکین والمجاہد اعداء الناصبین وافقر من مشى من قریش اجمعین واول من اجاب واستجاب للہ ولرسولہ من المؤمنین وقاسم المعتدین ومبید المشرکین وسہم من مرام اللہ علی المنافقین ولسان حکمت العابدین وناصر دین اللہ وولی امر اللہ وبستان حکمت اللہ وعیبت علم اللہ، سمیع سخی بہی بہلول ذکی ابتہی رضی مرضی، مقدام ہمام صابر صوام مہذب قوام قاتل الاسلاب ومفرق الاحزاب، اربتهم انانا واسبتهم جنانا وامزهم عزیمتا واشدهم شکیمتا، اسد باصل یطحنهم فی الحروب اذا ازدلفت الاسنة وقرنت الائنة طعن الرہا ویزروها فیها ذرو الریح الحشیم، لیس الحجاز وقبش العراق مکی مدنی خیفی عقبی بدری احدی شجری مہاجری من العرب سیدها ومن البغا لیسها وارث المشعرین ابو سبتین الحسن والحسین، مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب، ذاکا جدی علی ابن ابی طالب۔ مل کے بولو علی حق، کھڑے بیٹھے سارے علی حق۔ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ جی ہیں آپ سلامت رہیے، آپ اللہم صلی۔ یہ جب بھی نعرہ لگتا ہے نا زمی بولی فلک بولا علی مولا علی مولا، تو ہمیں فیصل آباد سٹی کا ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ 2 برس پہلے ہم فیصل آباد سٹی میں محرم الحرام کی مجالس سے خطاب کر رہے تھے، تو ایک مومن نے کھڑے ہو کے یہی نعرہ لگایا۔ نعرے بھی بڑے لاجیکل ہوتے ہیں،
یہ کوئی ٹھیک ہے بے ہنگم نہیں ہوتے. مثلا یہ جو آپ پنجابی میں لگاتے ہیں 1.25 لاکھ نعرہ حیدری, یہ بڑا لاجیکل ہے. کیا لاجیکل ہے کہ غدیر کے میدان میں کوئی 1.25 لاکھ صحابی تھے, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر رمز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس مومن نے جو آپ کو بات بتانے لگے ہیں, پتہ ہے کہ اس نے یہی نعرہ لگایا کھڑے ہو کے کہ زمیں بولی فلک بولا علی مولا علی مولا. نئی چیز جو اس نے آخر میں پڑھی نا وہ آپ کو سنانے لگے ہیں. اس نے آخری جملہ پڑھا, اس نے کہا مرے منکر مکے رولا علی مولا علی مولا. تو ہم رک کے کہتے ہیں بھائی اگر منکر مر گئے تو پھر جلائیں گے کسے؟ منکروں کے مرنے کی بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, منکر کی موت کے لیے علی کا نام کافی ہے. ایک ہی مشترکہ مل کے حیدری, آواز رہی سلامت رہی. باقی داد سمیٹ لی میں نے, بسم اللہ. آگے آگے چلتے ہیں. ہاں مولا سید سجاد جی, توجہ ہے آپ کی, ٹھیک ہے. ہاں میرا ٹائم 1 سے 2 تھا, بٹھایا آپ نے, یہ 2:08 ہو گئے. اب یہ آپ کو پیکج کا ٹائم دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, پھر بھی پورا دوں گا انشاءاللہ العزیز, ٹھیک ہے. آپ سلامت رہیے. ایھا الناس, مولا سجاد نے فرمایا اے لوگو, اوتینا ستن وفضلنا بسب. اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 فضیلتیں دی ہیں. بات آگے بڑھائیں گے بڑی تیزی کے ساتھ. جنہیں ہم فضیلت سمجھتے ہیں نا, مولا فرما رہے ہیں وہ تو عطا ہے. مولا فرما رہے ہیں وہ تو عطا ہے, فضیلتیں اور ہیں. اچھا, عطا اور فضیلت کا ایک فرق یہ بھی ہے کہ عطا عین ممکن ہے سب پہ ہو, فضیلت سب کے حصے میں نہیں آتی. سوال آپ کر سکتے ہیں عطا ہم پہ بھی ہو, عطا آل محمد پہ بھی ہو, فرق کیا ہے؟ فرق زمین آسمان کا ہے. منہ اٹھا کے بندے کہتے ہیں علی اعوذ باللہ ہم جیسے تھے, شرم نہیں آتی. زمین آسمان کا فرق ہے. عطائیں ہم پہ بھی ہوتی ہیں, عطائیں آل محمد پہ بھی ہوتی ہیں, لیکن فرق یہ ہے آل محمد پہ جو عطا ہوتی ہے ان کی وجہ سے ہوتی ہے, ہم پہ جو عطا ہوتی ہے 14 کے صدقے میں ہوتی ہے. 14 کے صدقے میں عطائیں مولا کی پڑھتے ہیں. مولا نے فرمایا اللہ نے پہلی عطا ہمیں کی ہے علم دیا, اوتینا العلم, ٹھیک ہوگی بات, حلم دیا. مولا کہہ رہے ہیں دوسری چیز ہمیں مولا نے حلم دی, حلم یعنی برداشت, ٹھیک ہے. تیسری چیز والسماحتہ, ہمیں بزرگی دی ہے. تیزی کے ساتھ عرب کنٹریز میں یہ استعمال ہوتا ہے, سماحت الشیخ سماحت السید, یعنی غیر سید عالم کو شیخ کہتے ہیں. سماحت الشیخ یعنی بزرگ, غیر سید عالم سماحت السید یعنی بزرگ سید عالم. اللہ نے ہمیں علم دیا, حلم دیا, سماحت دی. ایک ایک جملہ اشروں کا محتاج ہے, لیکن میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں. والفصاحتہ, بولنا ہم جانتے ہیں. والشجاعتہ, 5ویں چیز مولا فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں شجاعت دی. ادھر والا کچھ بولے, سامنے والے خاموش رہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سچ کہہ رہا ہے. اور اگر کچھ ایسا ویسا بولے مجمع بول پڑتا ہے. بھائی نقل کفر نباشد میری کروڑ بار مجال نہیں ہے, لا مناقشہ فی المثال, لیکن بالفرض اگر میں ممبر پہ بیٹھ کے کہوں میں سید ہوں علی اعوذ باللہ, تو سارا مجمع بول پڑے گا قبلہ کیا کر رہے ہیں, باقی سارا پیار محبت اپنی جگہ, یہ جرت نہ کریں, امامہ سفید ہے, امامہ سفید ہے. مولا سجاد نے فرمایا اللہ نے ہمیں علم دیا, سامنے چپ بیٹھے رہے. مولا نے فرمایا اللہ نے ہمیں علم دیا, سامنے چپ بیٹھے رہے. اللہ نے ہمیں سماعت دی, چپ بیٹھے رہے. مولا نے فرمایا اللہ نے ہمیں شجاعت دی. اگر ان کے خاندان میں بھی کوئی شجاع ہوتا وہ کھڑا ہو جاتا, کہتا سجاد میرا دادا بھی شجاع تھا, میرا پردادا بھی شجاع تھا, میرا بھائی بھی شجاع تھا, میرا فلاں بھی شجاع تھا. وہ سارے کے سارے خاموش رہے. ان کی خاموشی بتاتی تھی یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے, ہم فرار کے ماننے والے. والمحبت فی قلوب المومنین. اور چھٹی چیز جو مولا فرماتے اللہ نے ہمیں دی ہے وہ کیا دی ہے؟ آپ کا 66 ہی بھی ہے نا, یہی ہے نا, ہاں ٹھیک ہے. میں اسی انداز میں ترجمہ کرتا ہوں. مولا فرماتے ہیں چھٹی چیز اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری ایسی محبت کو رکھا ہے کہ وہ آج محرم الحرام کے اس اجتماع میں یہاں 66 ای بی کے چوک میں جمع ہو کے سفر کی اس مجلس عزا میں 6 سفر المظفر کی اس مجلس عزا میں علی کے شیعہ سے ولایت علی سن کے خوش ہو رہے ہیں. والمحبت فی قلوب المومنین. اور اللہ نے مومنوں کے دلوں میں
ہماری محبت کو رکھا ہے. اب قوم سے 2-4 باتیں کر لوں میں بڑے پیار کے ساتھ, بڑے اطمینان کے ساتھ, ٹھیک ہے. اگرچہ اسدی صاحب بہت خوبصورت انداز میں یہ باتیں کر رہے ہوں گے, اللہ انہیں سلامت رکھے, لیکن میں بھی ایک مکتب کی ترجمانی کرتے ہوئے باتیں کرتا چلا جاؤں. ہاں, شیعہ سنی صاحبان تشریف فرمایا, ریکارڈ ہو رہی ہے, جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے, اپنے اپنے ایک ایک حرف کا ضامن ہوں. والمحبت فی قلوب المومنین. پہلا جملہ کہہ رہا ہوں, ہم توہین والے نہیں ہیں. توہین وہ کرتا ہے جس کا پیر سچا نہ ہو. میں نے پہلے کہا بڑی رک رک کے میں باتیں کروں گا, ٹھیک ہے. گلی علی علی, بسم اللہ, گلی گلی علی علی علی, بسم اللہ, یا اللہ, ٹھیک ہے, آپ سلامت رہیے. ہاں, توہین وہ کرتا ہے جس کے مرشد سچے نہ ہو. ہم توہین والے نہیں ہیں, ہم کسی کی توہین نہیں کرتے. آج دیکھ لو نا, محرم الحرام گزرا, آپ کے 66 بھی میں بھی عشرہ ہوا ہوگا, آس پاس بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں میں عشرے ہوئے, کسی نے کوئی توہین کی؟ ہم اگر زبردستی کوئی توہین بنائے تو وہ علیحدہ بات ہے, ٹھیک ہے. ہم تو مقدسات کی, جو دوسروں کے مقدسات ہیں ان کا احترام بھی کرتے ہیں, لیکن ہو مقدس, ہو مقدس, شرط یہ ہے ہو مقدس. اب یزید کو کوئی مقدس بنائے تو یہ تو قبول نہیں ہوتا نا, ٹھیک ہے, بے شمار لعنت ہے اس پہ. تو بہرحال ہم توہین والے نہیں ہیں. ہمارے پیر نے بھی ہمیں یہی سکھایا, مولا امیر نے, ہم توہین والے نہ کل تھے نہ توہین والے آج ہیں. توہین ہم کبھی نہیں کرتے, نہ ہم کسی کی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم تو آل محمد والے ہیں. اور جملہ یہ سچ ہے, مختلف خطبہ نے مختلف انداز میں کہا, یہ جملہ سچ ہے کہ ہمیں آل محمد سے وقت ہی نہیں ملتا. اور دوسروں کی طرف وہ جائے جس کے پاس وقت ہو. ہمیں تو علی سے فرصت نہیں ہے, ہمیں تو ماتم سے فرصت نہیں ہے, ہمیں تو عزاداری سے فرصت نہیں ہے. تو ہم توہین والے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ہم تو ہیں آل محمد والے, اور آل محمد والے کسی کی توہین نہیں کرتے. اور ہمارے دلوں میں محبت ہے آل محمد کی. اور کس نے ڈالی؟ مولا نے فرمایا والمحبت فی قلوب المومنین. اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھ دیا ہے. جملہ ایک ہی ہے, گھر تک سوچتے جائیے گا جملہ وزنی کتنا تھا. جن کی محبت اللہ دلوں میں ڈالے, بھائی بلوں کے ذریعے جن کی محبت زبردستی ڈالی جائے وہ اور ہوتے ہیں. جن کی محبت اللہ دل میں ڈالے اسے علی علی کی اولاد. زندہ باد, بے شمار, ٹھیک ہے, بات پہنچ رہی ہے. تو ابھی ہم جو چل رہا ہے پاکستان کے اندر, اس کے لیے قائدین قیادت بیدار ہے, اکابرین بیدار ہیں, شیعہ ذاکرین بیدار ہیں, علماء بیدار ہیں, سب اکٹھے ہیں. کانفرنس جو ہوئی آپ نے دیکھ لی, اور پھر وہ ایک جملہ اٹھا کے لڑائی نہ ڈال لیا کرو. ہم نے اور مقصد کے لیے کی تھی, تم نے نیا محاذ کھول دیا, ٹھیک ہے. تو وہ جو بھی ہے ٹھیک ہے, اس چیز کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی فی الحال یکم ربیع الاول پہ فوکس ہے, ہاں, کہ یکم ربیع الاول کو ہم توہین والے نہیں ہیں, ہاں ہم لیکن اتنا تو کہنے کا حق رکھتے ہیں نا, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, ٹھیک ہے. تو یکم ربیع الاول ہر اختلاف سے بالاتر. کون بلا رہا ہے کون نہیں بلا رہا, نہ دیکھو کہ قائد ملت نے بلایا, عالم نے بلایا, ذاکر نے بلایا, واعظ نے بلایا, نہیں, نہ قائد نے بلایا, نہ واعظ نے بلایا, نہ ذاکر نے بلایا. جی جی میرا قائد حضرت علامہ سید ساجد علی نقوی ہی ہے, لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں قائد نے نہیں بلایا, کسی ذاکر نے نہیں بلایا, کسی سلطان الذاکرین نے نہیں بلایا, کسی علامہ صاحب نے نہیں بلایا, کسی آغا صاحب نے نہیں بلایا, کسی ماتمی سالار نے نہیں بلایا, کسی انجمن نے نہیں بلایا, تمہیں وقت کے امام نے بلایا ہے. اب سارے مل کے بولو لبیک یا حسین. جی آپ مل کے کھڑے بیٹھے, حیدری, وقت کا امام بلا رہا ہے نصرت کے لیے, ٹھیک ہے.
تو انشاءاللہ آمادہ ہے قوم. مولا نے فرمایا اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا. وَفُضِّلْنَا بِسَبْ، اور 7 فضیلتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. تیزی کے ساتھ فضیلتیں. بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيَّ الْمُخْتَارَ محمد، پہلی فضیلت نبی ہم سے ہے. دوسری فضیلت علی صدیق ہم سے ہے. جعفر طیار ہم سے ہیں. اسد اللہ ہم سے ہیں. اسد الرسول ہم سے ہیں. اور جوانان جنت کے سردار ہم سے ہیں. یہ چھوٹا علی کہہ رہا ہے، اور بڑے علی نے بھی یہی کہا تھا جب خط آیا تھا، اور اس نے کہا تھا یا علی تیرا میرا خاندان ایک ہے. بادشاہ علی نے فرمایا خاندان ہے کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيَّ الْمُخْتَارَ بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيَّ وَمِنْكُمُ الْمُقَذِّبُ مِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَمِنْكُمْ أَسَدُ الْأَحْلَافِ مِنَّا سَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمِنْكُمْ سِبِّيَّةُ النَّارِ مِنَّا سَيِّدَةُ خَيْرِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَمِنْكُمْ حَمَّلَةُ الْحَطَبِ. اس نے کہا خاندان ایک ہے، میں تو ایک ہے. علی نے فرمایا کیسے ہو سکتے ہیں ایک؟ اس لیے کہ رسول میرے خاندان سے ہے، رسول کو جھٹلانے والے تیرے خاندان سے ہے، جہنم کا ایندھن اٹھانے والی تیرے خاندان سے ہے، بطول میرے خاندان سے ہے، اللہ کا شیر میرے خاندان سے ہے، اور اس کے برخلاف آنے والے قسمیں توڑنے والے تیرے خاندان سے ہے. منا سیدۃ نساء العالمین، زہرا ہم سے ہے. زہرا کے بچے جوانان جنت کے سردار میرے خاندان سے ہیں. پیدائشی جہنمی تیرے بچے ہیں. پیدائشی جہنمی تیرے بچے ہیں. فرمایا انا ابن مکہ و منا، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں. کیا مطلب؟ یعنی مکہ ہماری وجہ سے قائم ہے، منا ہماری وجہ سے قائم ہے، زمزم ہماری وجہ سے ہے، کعبہ ہماری وجہ سے ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جسے معراج پہ لے جایا گیا. انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین، میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی تھی. رسول کے دشمنوں سے، اللہ کے دشمنوں سے 2 تلواروں سے لڑتا رہا. جملہ تفصیل طلب ہے. 2 تلواریں، ایک علی کی ذاتی تھی، ایک وہ جس کا سپاہی تھا. اور 2 طرح کے جواب ہوتے ہیں، آگا موجود ہے جواب نقضی اور جواب حلی. جواب نقضی یعنی اس پہ تحقیقات موجود ہیں کہ علی کی ذوالفقار آسمان سے آئی تھی. جواب حلی وہ ہوتا ہے جو مخاطب کا منہ بند کروانے کے لیے دیا جاتا ہے. اللہ درجات بلند فرمائے. مبلغ اعظم مولانا مولوی محمد اسماعیل صاحب کے، ان سے ایک بندے نے کہا تھا تم شیعوں کی سمجھ نہیں آتی، تم شیعہ کہتے ہو علی کی ذوالفقار آسمان سے اتری ہے. وانزل الحدید بھی اس پہ گواہ ہے، تفسیر باطنی کے تحت تفسیر کے اندر موجود. انہوں نے کہا تم شیعوں کی سمجھ نہیں آتی، تم کہتے ہو علی کی ذوالفقار آسمان سے اتری ہے. اللہ نے آسمان پہ کون سی بھٹیاں لگا رکھی ہیں جہاں لوہا گرم ہو رہا ہے؟ قبلہ نے رک کے کہا، حاضر جواب تو تھے نا. قبلہ نے کہا یہ بتاؤ بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اترا تھا؟ کھانے کا تو ملا شوقین تھا. اس نے کہا جی بالکل اترا تھا. کہا جس آسمان پہ دیگیں پک سکتی ہیں چند کلو کا لوہا گرم نہیں ہو سکتا. وصل القبلتین، 2 4 5 اقتباسات کا ترجمہ ہوگا، وقت بہت ہوا جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے قبلتین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. قبلہ اول کی طرف بھی، ٹھیک ہے، اور دوسرا قبلہ جو اس وقت کا قبلہ اس کی طرف بھی رخ کر کے. ہمیں کتنے قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے؟ ایک ہی. شکر کرو 2 کی طرف نہیں پڑھنی پڑی، ایک کی طرف. تیرا پیر وہ ہے ولا والے جو 2 قبلتین کی طرف رخ کر کر کے نمازیں پڑھتا رہا. تو کیسا مولا کا ماننے والا ہے؟ تو ایک کی طرف منہ کر کے 5 وقت کی نہیں پڑھ سکتا؟ تو کیسا ولا والا ہے کہ مولانا دیکھتے ہیں چھوٹی عید پہ فطرہ دینے آیا تھا، اب بڑی عید پہ قربانی کے مسئلے پوچھنے آئے گا. تو کیسا ولا والا ہے کہ جمعے کے جمعے نظر آتا ہے، باقی 5 دن مسجد تیرا انتظار کرتی رہتی ہے. نہ کوئی جائے یا نہ جائے، ماتمی ضرور جائے. بھائی حی علی خیر العمل کس کی اذان میں ہے؟ ماتمی کی اذان میں ہے. تو حی علی خیر العمل ہے کیا؟ ولایت علی ابن ابی طالب. تو جب مؤذن کہتا ہے نا حی علی خیر العمل، جب مؤذن کہتا ہے نا اشہد ان علی امیر المومنین و اولادہ المعصومین، کسی اور کو نہیں، حسین کے ماتمی کو بلا رہا ہوتا ہے.
فرمایا میں اس علی کا بیٹا ہوں جو میدان جنگ میں جاتا ہے. ذرا ارلی 70s 80s میں چلیے گا, چکی کی طرف چلیے گا کہ جب دانا مشینوں پہ نہیں چکی پہ دانے پیسا جایا کرتے تھے. مولا نے فرمایا میں اس علی کا بیٹا ہوں جو دو نیزے جب آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں وہ میدان جنگ میں جاتا ہے, اگلی صفوں میں جا جا کے لڑتا ہے اور اللہ کے دشمنوں کو ایسے پیس دیتا ہے جیسے چکی میں دانے پسا کرتے ہیں. وَسَامٍ مِّن مَرَامِ اللَّهِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ, دو ترجمے بس, التماس دعا. وَسَامٍ مِّن مَرَامِ اللَّهِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ, تیر کمان ترکش, ترکش سے تیر نکالا جاتا ہے, کمان میں ڈالا جاتا ہے, چھوڑ دیا جاتا ہے. اگر تیر بہدف ہو جائے دشمن کو, اپنے شکار کو چیر دیتا ہے. فرمایا میں اس علی کا بیٹا ہوں, مفہومی ترجمہ, جو اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو سیدھا جا کے منافقوں کے کلیجوں پہ لگتا ہے. اٹھتے ہاتھ سلامت رہے, ابھی داد تمہاری میں نے وصول کر لی, لیکن جملہ پورا سماعت فرمائیے گا. علی مومن اور منافق کی پہچان ہے شیعہ سنی صاحبان, اور یہ دستور ہم نے نہیں دیا, یہ دستور تو صحابہ نے دیا. جب اس وقت کوئی لیبارٹری نہیں تھی, اس وقت ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا, اس وقت بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا, لیکن صحابہ نے عدالت قائم کر کے یہ دستور دے دیا. صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہوتی تھی ہم علی کے نام کا نعرہ لگاتے تھے, علی کا ذکر چھیڑ دیا کرتے تھے. اگر سن کے علی کا نام بندے کا چہرہ کھل اٹھتا تھا ہم سمجھتے تھے پکا مومن ہے, لیکن اگر ماتھے پہ بال آتے تھے سمجھ جاتے تھے قصور اس کا نہیں, یہ پکا منافق ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علی حق نعرہ حیدری. میں اس علی کا بیٹا جو مکی ہے, مدنی ہے, اپنے الفاظ میں ترجمہ کریں. میں اس علی کا بیٹا ہوں. خیبر میں دیکھو گے تو وہ نظر آئے گا, خندق میں دیکھو گے تو وہ نظر آئے گا, غدیر میں دیکھو گے تو وہ نظر آئے گا, عشیر میں دیکھو گے تو وہ نظر آئے گا, آیا مباہلہ میں دیکھو گے تو وہ نظر آئے گا, آیا انما میں دیکھو گے تو وہ نظر آئے گا, قرآن کے پاروں میں دیکھو گے تو وہ نظر آئے گا, حدیثوں میں دیکھو گے تو وہ نظر آئے گا, ستاروں میں دیکھو گے تو وہ نظر آئے گا, عرش پہ دیکھو گے تو وہ نظر آئے گا, فرش پہ دیکھو گے تو وہ نظر آئے گا, مرنے لگو گے تو وہ نظر آئے گا, قبر میں جاؤ گے تو وہ نظر آئے گا, جنت میں جاؤ گے تو وہ نظر آئے گا. لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں وہ نظر نہیں آئے گا. وہ مقام کون سا ہے؟ بس آخری مصرے آپ کی جماعتوں کی نظر, اسی لیے کہا محراب میں علی ہے تو ممبر پہ ہے علی, کعبہ گواہ دوش پیمبر. جتنے نعرے آپ نے مرضی سے لگائے, میں نے نہیں کہا یہ لگائیے وہ لگائیے, یہ نہ لگائیے وہ لگائیے, لیکن آخری جملہ جب میں چھوڑوں, جب میں مصرع آخری پیش کروں تو پھر جی چاہتا ہے کہ سارا مجمع پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک کھڑے بیٹھے اٹھے بیٹھے ہوئے. صحت جتنی خراب ہے اس کے باوجود بھی میں نے حق ادا کرنے کی کوشش کی, راضی رہیے گا. اٹھے بیٹھے سارے موالیان حیدر کرار ایک نعرہ مل کے لگانا, حیدر 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 کا, تاکہ دشمن علی کو پتہ چلے علی کے چاہنے والے یکجا تھے. 66 بھی کے اس چوک میں محراب میں علی ہے تو ممبر پہ ہے علی, کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ بھی علی, ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی, جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی. ہر جا علی ملیں گے, نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. خاص تو نہیں, ہاں شہادت. اچھا نہیں, میں نے کہا کوئی علم کی برآمدگی یا کچھ اس طرح, اس لیے علی مولا علی مولا علی مولا. ہاں آباد رہیے. کہا میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا, میں ختیجۃ الکبریٰ کا بیٹا. بڑی ولایت پڑھی مولا نے, لیکن پھر بھی جملہ کہوں, بڑا مشکل تھا مولا کے لیے ولایت پڑھنا.
اس لیے کہ جو حسین جیسے بابا کا لاشا بے گور و کفن دیکھ چکا تھا۔ عزادارو چند جملے سنیے، ایک سوال کا جواب آپ کی ہائے دے گی، علی اکبر کو کس نے سوار کرایا تھا؟ قاسم کو کس نے سوار کرایا تھا؟ اونو محمد کو کس نے گھوڑوں پہ بٹھایا؟ تمہاری ہائے جواب دے رہی ہے حسین نے۔ پھر ایک سوال میں بھی کر لوں، حسین کو کس نے گھوڑے پہ بٹھایا؟ میر انیس نے نقشہ کھینچا، کہا حسین جب کہ چلے بعد دو پہر رن کو، کوئی نہ تھا جو تھامے رقاب توسن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ اجرکم اللہ۔ اتنی غریب ہو گئی علی کی بیٹیاں، بھیا کو سوار کرا رہی ہیں۔ جب حسین چلنے لگے، کوئی اور ودا نہیں، ایک ودا پڑھنا چاہتا ہوں جو ودا سکینہ سے ودا ہے۔ عزادارو ذوالجناح نے چلنے سے انکار کیا، حسین جانتے تو تھے لیکن پھر بھی ایک مرتبہ ذوالجناح سے پوچھا اپنی زبان حال میں چلتا کیوں نہیں؟ اس نے قدموں کی طرف اشارہ کیا، اللہ نے تجھے بیٹی دی ہونا، بیٹے دیے ہیں تو اللہ بیٹیاں دے، بیٹیاں دی ہیں تو اللہ بیٹے بھی دے۔ تو جب گھر سے نکل رہا ہوتا ہے، بیٹی کو پتہ بھی ہو معمول کے مطابق بابا کھیتوں میں جا رہا ہے، بابا دکان پہ جا رہا ہے، بابا مزدوری پہ جا رہا ہے، بابا نوکری کے لیے جا رہا ہے، وہ رستہ روک لیتی ہے، کہتی ہے نا بابا آج نہ جا، بابا آج میرے پاس رک جا۔ اور اللہ نہ کرے کسی کا باپ مرنے کے لیے جا رہا ہو۔ عزادارو سکینہ جانتی تھی علی اکبر واپس نہیں آیا، چچا عباس واپس نہیں آئے، ذوالجناح کو جانے نہیں دے رہی۔ حسین ذوالجناح سے اترے ہیں، سکینہ سے پیار کرنا شروع کیا۔ عجیب سوال بچی نے پوچھا، کہا بابا اتنا بتائیے، بابا یتیمہ کسے کہا جاتا ہے؟ کہا بیٹے کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہا بابا جو کل کی رات گزری نا، میں جس بھی خیمے میں جاتی تھی بیبیاں کہتی تھی کل سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ کہا حسین نے بیٹے جب تجھے تماچا لگے سمجھنا یتیمی کا موسم۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پس عزادارو یتیمی کا موسم آ گیا، رخصت بھی اسی بچی نے کیا، اور جب واپس ذوالجناح آیا، آخری جملے ہے عزادارو، ہو گیا گریا۔ جب ذوالجناح آیا، حسین تو نہیں آئے تھے نا، حالت کیا تھی؟ باغیں کٹی ہوئی تھی، زین ڈھلی ہوئی تھی، تیرے گھر لوٹنے کا وقت ہو، اب سینہ پیارا نہ کرنا، تو تیری بیٹی دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے اور میرا بابا آنے والا ہے۔ سکینہ در خیمہ پہ آئی، بابا تو نہیں آیا، خالی ذوالجناح آیا، دونوں بازو ذوالجناح کے گلے میں ڈالے، عجیب سوال کیا، کہا حل سو کے یا بھی ام کو تلات شانہ، او میرے بابا کے گھوڑے، اور مجھے اتنا بتا کسی نے میرے بابا کو پانی پلایا یا پیاسا مارا گیا؟ دیکھی میری طرف، میں کہوں گا بی بی پانی تو نہ ملا، شمر بے غیرت حسین کے سینے پہ سوار، حسین کی داڑھی میں اپنے نجس ہاتھ ڈال کے خنجر کی ضربے، ماتم حسین۔